اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تبارك الذي بيده الملك. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وهو على كل شيء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذي خلق الموت والحیات وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اور وہ غالب ہے بخشنے والا ہے. الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وہ ذات جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہبت ہے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نہیں دیکھے گا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی نقصان کوئی عیب. ثم فرجع البصر هل ترى من فطور پس لوٹا تو نگاہ کو کیا دیکھتا ہے تو کوئی شگاف. ثم ارجع البصر کرتین پھر لوٹا نگاہ کو بار بار. ینقلب الیک البصر خاسئا لوٹ آئے گی تیری طرف نگاہ ناکام ہو کر. وہو حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الملک کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور برکت دینے والی وہ ذات ہے کہ جب وہ برکتیں عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت کی برکت کی وجہ سے چیز بظاہر تو تھوڑی ہوتی ہے لیکن پوری سب کو ہو جاتی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کئی معجزات عطا فرمائے. جنگ احزاب کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کو کھودا تو
حالت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، تو پیٹ پہ پتھر باندھ کر کمر کو سہارا دیا جا رہا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، گھر گئے اور اہلیہ سے کہا کہ جو کوئی کھانے کی چیز ہو بچا کے نہ رکھنا، میں نے اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر دیکھے ہیں۔ تو بیوی نے کہا یہ تھوڑے سے جو پڑے ہیں، اس کے علاوہ تو گھر میں ہے ہی کچھ نہیں۔ کہا اس کا آٹا بناؤ، چکی پیسو، اور بکری کا ایک بچہ گھر میں تھا جو ذبح کیا، خود سالن تیار کیا، گھر والی نے روٹیاں تیار کی، چند بندوں کا کھانا تیار ہوا۔ حضرت جابر آئے، یا رسول اللہ خود بھی تشریف لے آئیں، 5-6 بندے اور بھی آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 6-7 بندے جائیں اور باقی نہ جائیں، تو یہ تو انصاف نہ ہوا۔ آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور فرمایا خندق والو تم سب کی جابر کے گھر دعوت۔ سبحان اللہ۔ جابر کہتے ہیں کھانا تو بڑے دور کی بات ہے، ہمارے گھر میں تو اتنی جگہ ہی نہیں تھی بٹھانے کی۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں نہ ہوں تو سالن نہیں ڈالنا۔ آپ گئے اور آپ نے اپنی لعاب دہن ڈالی اور کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ جابر فرماتے ہیں پورا اسلام کا لشکر وہ کھانا کھا کر فارغ ہو گیا، واللہ ما نقص منا قطرۃ واحدہ، اللہ کی قسم جو سالن ہم نے تیار کیا تھا ایک قطرہ بھی لگتا تھا اس سے کم کوئی نہیں ہوا۔ برکتیں دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ آج ہر بندہ میرے سمیت پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب برکتیں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج انسان کو نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ ہیں، راستے کے اندر بڑا مشہور واقعہ، ام معبد کے گھر جب آپ گئے، ام معبد کی قسمت جاگی کہ اس کی جھونپڑی راستے میں آ گئی اور اللہ کے نبی اس کے مہمان بن گئے۔ تو وہاں گئے، کھانے پینے کی کوئی چیز مانگی تو اس نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دودھ تو اکثر ہوتا تھا، کہا دودھ، فرمایا دودھ بھی نہیں ہے، بکریاں چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ ایک بیمار سی کمزور سی بکری، فرمایا کہ فرمایا جی یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں ہے اور آج تک اس کے تھنوں سے قطرہ دودھ کا نہیں نکلا، اسی وجہ سے اس کو میرا شوہر گھر چھوڑ گیا ہے۔ فرمایا ذرا اسے کو قریب کرو نا، اور آپ نے کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے میں جب تھنوں کو ہاتھ مارا تو چھوٹے چھوٹے تھے اور بالکل دودھ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی ہاتھ پھیر رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ تھن دودھ سے بھر گئے اور جناب میں نے دودھ دونا شروع کر دیا۔ آپ نے ام معبد سے فرمایا برتن لے کر آؤ۔ ام معبد کے گھر کے اندر جتنے برتن تھے وہ سارے برتن بھر گئے۔ فرمایا برتن اور بھی لے آؤ۔ اس نے کہا جی برتن اور کوئی نہیں ہمارے گھر میں۔ فرمایا اگر تیرے برتن ختم نہ ہوتے بکری کے تھنوں سے میرا اللہ دودھ کو ختم نہ کرتا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہ، واقعات تو بہت ہیں لیکن وقت نہیں، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے، تنہا پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ جو چاہے سو کر دے، اس کے امر کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ابھی نہیں دیکھتے ہو امریکہ کس طرح دندناتا ہوا آیا تھا کہ میں جناب کوئی نہیں چھوڑوں گا اور یہ کر دوں گا۔ اب 18 سال ہوئے اور جناب وہی طالبان جن کو کہتا تھا کہ یہ مٹھی بھر اور ہم ختم کر کے دیں گے، وہ آج بھی ختم نہیں ہوئے اور آج ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور آج ان کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ جس کو تم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، جس کو تم ختم کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تو ختم نہ ہوئے کیونکہ ختم کرنے والے نے ختم نہیں ہونے دیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہت جس کے ہاتھ کے اندر ہے وہ اللہ ہے، وہی بادشاہت کا مالک ہے، باقی سب محتاج ہیں، باقی سب اس کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ جو چاہے ہر کسی کے بغیر اپنی مرضی سے کر دیتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے، وہ اپنی قدرت میں اپنے فیصلوں میں اٹل ہے، اس کی قدرت اور اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کا نظام، یہ موت و حیات کا نظام، یہ تو تمہاری آزمائش کے لیے اس نے بنایا،
آج انسان زندہ ہے، کل اس کے اوپر اگر موت کا خوف سوار نہ ہو تو انسان پتہ نہیں کیا سے کیا کرے۔ آپ دیکھ لیجئے نا کہ جن پر موت کا خوف نہیں ہے وہ اب بھی کیا سے کیا ظلم کر رہے ہیں اور کیا سے کیا ستم کر رہے ہیں۔ اب وہ ابھی جو کہتے ہیں جی 8 تاریخ کو مارچ کرنا ہے خواتین نے، اور جناب یہ خواتین کی آزادی ہے اور اسلام میں خواتین کو بند کر رہا ہے، اور جناب نعوذ باللہ ایسے گھٹیا باتیں کہ جن کو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ جی ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی، جو ہم کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام کون ہوتا ہے اور جناب اللہ کا حکم کیا ہے، جناب یہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ایسی باتیں۔ تو یہ کیا ہے، موت کا خوف ہٹ گیا نا، وہ آخرت کا خوف نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ہدایات کی روشنی میں انسان کی زندگی کے بعد یہ یقین ہو کہ میں نے کل مر جانا ہے، یہ میرا جسم یہ کیا ہے، آدمی کا جسم کیا ہے، جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا، اینٹ اس میں ہے، ہڈیاں، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، اور موت کی زوردار آندھی جب ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے۔ اللہ، یہ میرا جسم کیا ہے کہ میں اس پہ ناز کروں؟ میرا جسم تو ایک نطفہ تھا، میرا جسم تو ایک لوتھڑا تھا، میرا جسم تو ایک بے جان ہڈی اور بوٹی تھی، میرا جسم کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کس نے مجھے یہ بولنا سکھایا، یہ کس نے مجھے چلنا سکھایا، یہ کس نے مجھے انداز سکھائے، یہ کس نے مجھے سارے اعضاء دیے ہیں، وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھے سب کچھ دیے۔ تو پھر میرے جسم پر مرضی بھی میرے اللہ کی چلے گی۔ میرے جسم پر مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ۔ اگر میرے جسم پر میری مرضی ہو تو میں بیمار نہ ہو جاؤں نا، میں کیوں بیمار ہوتا ہوں؟ اگر میرے جسم پر میری مرضی ہو تو کوئی چاہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں؟ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتک شیئا، اگر وہ رحمان میرے جسم کو بضر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچائے، ساری دنیا مل جائے، لا تغنی عنی شفاعتک شیئا ولا ینقذون، سفارشیں بھی کام نہیں آتی، کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا۔ تو میرے جسم پر میری مرضی تو نہ ہوگی نا، میرے جسم پر کس کی مرضی ہے؟ اللہ۔ میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہوں، میں مر جاتا ہوں اگر میرا جسم پہ میری مرضی ہوتی تو میرا جسم مرتا نہیں نا، میں مر جاتا ہوں اور میرا جسم بے جان ہو جاتا ہے، میرے ہاتھ ہوتے ہیں، میں اپنے کپڑے خود اتار کر غسل نہیں کر سکتا، حالانکہ ساری زندگی کرتا رہا ہوں، تو میرے جسم پر میری مرضی تو نہ ہوئی نا، ورنہ میں آج کپڑے خود اتارتا، خود غسل کرتا، اور جناب میں خود چل کے قبر تک چلا جاتا، اور نہیں ہوا، کپڑے دوسروں نے اتارے ہیں، غسل دوسروں نے دیا ہے، بیٹا باپ کو دے رہا ہے غسل، ساری زندگی جناب شرم و حیا کے ساتھ رہنے والا بیٹا جو باپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا، آج اپنے ہاتھ سے باپ کے کپڑے اتار رہا ہے، پھر میرا جسم میری مرضی کہاں سے آئی؟ اس جسم پر مرضی میری نہیں، اس جسم پر مرضی میرے اللہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک کو جو اسلام کے نام پہ بنا تھا ایسی بے حیائیوں سے محفوظ فرمائے۔ الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے موت اور حیات کا نظام بنایا ہے، تم کچھ نہیں تھے پھر تمہیں بنایا، پھر ایک وقت آئے گا تم یہ سارا وجود جو ہے نا تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ قرآن پاک میں ایک نقشہ بیان کرتے ہیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں، وقت تو نہیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آج انسان کہتا ہے جی میری مرضی، اللہ فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے کل یہ دنیا تو تھی لیکن تیرا نام و نشان کوئی نہیں تھا۔ آج سے ہم میں سے 100 سال پہلے ہم میں سے کسی کا نام تھا؟ کوئی جانتا تھا کون ہے اور کون نہیں؟ فرمایا دنیا تو تھی، کائنات کا نظام بھی تھا، تیرا نام و نشان تذکرہ بھی موجود، لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تو تذکرہ بھی نہیں تھا انسان اس کائنات کے اندر، تیرے اللہ کریم نے تجھے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر اس بات پہ غور کر تو پیدا کیسے ہوا، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے اور ٹپکتے ہوئے قطرے سے تیرے اللہ نے تجھے بنایا۔
آج کہتا ہے میری مرضی. یخلق من بین الصلب والترائب، ایک تیری ماں کی چھاتی سے نکلا، دوسرا تیرے باپ کی پیٹھ سے نکلا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ایک بند مقام کے اندر، محفوظ جگہ کے اندر اس نطفے کو تیرے اللہ نے محفوظ کیا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس کا لوتھڑا بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنا دی. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کی ہڈی بنا دی. فقسونا العظام لحما، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کے اندر قدرت کا روپ پھونک دیا، تیرے نقش و نگار بنا دیے، تیرے اعضاء بنا دیے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت دینے والا وہ تیرا اللہ ہے جس نے تجھے آج خوبصورت انسان پیدا کر دیا. تو کہتا ہے میری مرضی. اللہ فرماتے ہیں تیری کیسے مرضی؟ تیرا تو تھا ہی کچھ نہیں، تیرے تو ہاتھ نہیں تھے، تیرے تو پاؤں نہیں تھے، تو بے جان نطفہ تھا، تجھے انسان بنایا اللہ کریم نے. الذی خلق الموت والحیات، پھر اللہ کریم نے موت بھی بنائی ہے، حیات بھی بنائی ہے. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے. یہ تھوڑی سی مہلت جو اللہ کریم نے دی ہے، یہ آزمائش ہے. وہ بندہ یہ غور کر اس زندگی کے اندر، سمجھ جا اور سمجھ جا، یہ جو تیرا وجود آج زمین کے اوپر ہے، یہ تیرا جسم کل زمین کے نیچے چلا جائے گا، اور تیرے اوپر آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونکتے جوکو بوٹی. مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونکتے جونکو بوٹی. وقت مقرر وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی. پھر بچہ ہویوں باہر آیوں بنی پھریں لنگوٹی. پھر شیر جوانا پھر بڑھڑا ہویوں تر نہ سکیں بن سوٹی. دنیا تا کہ گنوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی. یہ ہے تیری زندگی. کل تو نطفہ تھا، پھر جناب تو رینگتا ہوا چھوٹا سا بچہ تھا، پھر جناب تو نے چلنا شروع کیا، پھر تو نے دوڑنا شروع کیا، پھر تو جوان ہو گیا، پھر تو بوڑھا ہو گیا، لاٹھی کے بغیر چل نہ سکتا تھا. کل پھر زیر زمین چلا جائے گا. تو اس بات پہ کہتا ہے کہ میری مرضی. تیری مرضی کہاں سے آئی؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی پہ ناز نہ کر. خلق الموت. اچھا عجیب بات ہے، اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا. الذی خلق الموت والحیات، حیات کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا. موت کا ذکر اللہ پہلے کرتے ہیں. اے جینے والے، اے چلنے والے، اے پھرنے والے، ایک ایک قدم پر موت کو بھی سوچ لیا کر. آج تو زمین کے اوپر ہے، کل تو زمین کے نیچے چلا جائے گا. اور کہتا ہے شاعر دلا غافل نہ ہو یکدم، دلا اے دل، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ یہ کرنوں نے کھانا ہے. تیرا بدن زمین کے اندر ہوگا، کیڑے مکوڑے اس کو کھا رہے ہوں گے، تیرا وجود ختم ہو جائے گا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تو اس لیے اللہ نے تجھے دیا ہے، اس کے ساتھ نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر. وہو العزیز الغفور. کس کو راضی کر؟ اس ذات کو راضی کر جو غالب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اتنے غلبے والا ہے. ابھی چاہے تو تیرے اعضاء کو شل کر دے، تو ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھے گا. ابھی چاہے تجھے بے جان مردہ کر دے، تو اٹھنے کی طاقت نہیں رکھے گا. الغفور، بخشنے والا بھی ہے، اتنا مہربان بھی ہے. ابھی تو معافی مانگے، تیرے 70 سال کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. تو
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا, جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنا دیے, تجھے مار کے دوبارہ اٹھانا زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, ارے اس کی قدرتوں کو دیکھنا ہو, باہر نکل کر دیکھنا, پہاڑوں کو دیکھ, آسمانوں کو دیکھ, زمینوں کو دیکھ, جگہ جگہ جدھر دیکھے گا ادھر ہی تجھے اس کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے. تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, تو رحمان کی تخلیق میں غور تو کر, تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا, تجھے کوئی سوراخ اور شگاف نظر نہیں آئے گا, تجھے کوئی بے قاعدگی اور بے ضابطگی نظر نہیں آئے گی. تیرے بنے ہوئے کیلنڈر تجھے صدیوں کے اکٹھے مل جائیں گے. لوگ کہتے ہیں دائمی کیلنڈر آ گیا, جس ٹائم پہ آج سورج طلوع ہو رہا ہے اگلے سال بھی 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا. تیری گاڑیاں روز لیٹ ہوتی ہیں, تیرے جہاز روز لیٹ ہو جاتے ہیں, تیرے اوقات مقرر کی ہوئی ہیں, روز تبدیلیاں آتی ہیں. جو رب نے مقرر کر دیے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. سبحان اللہ. لا ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, رحمان کی کائنات کے اندر تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. فرجع البصر, ذرا نگاہ پھیلانا, لوٹانا نگاہ کو, دیکھنا ذرا. هل ترى من فطور, کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے, کوئی سوراخ نظر آتا ہے, کوئی رخنا نظر آتا ہے, کوئی فرق نظر آتا ہے؟ دیکھ ذرا آسمان کو اور بتانا یہ ستارہ ادھر ہونا چاہیے تھا, یار یہ جگہ تھوڑی ایسے ہونی چاہیے تھی, یہ زمین یوں ہونی چاہیے. بتانا تجھے کوئی عیب نظر آتا ہے تو دکھانا. ثم ارجع البصر کرتین, پھر نگاہ کو لوٹا. کرتین کا معنی 2 مرتبہ, یعنی بار بار دیکھتا رہے. پھر دیکھ, پھر دیکھ, پھر دیکھ, دیکھ دیکھ کر تھک جائے گا بندے. ینقلب الیک البصر خاسئا, دیکھ دیکھ کر تیری نگاہ ناکام ہو جائے گی. تو اللہ کی بنی کائنات میں عیب نہیں ڈھونڈ پائے گا. تو دیکھ دیکھ کر تھک جائے گا. غور کر کر کے میں کوئی غلطی نکالوں. اللہ فرماتے ہیں ینقلب الیک البصر خاسئا, اللہ کریم فرماتے ہیں تیری نگاہ ناکام ہو جائے گی. وہو حسیر, اور تھک جائے گی, تو تھک جائے گا. میری کائنات میں تجھے عیب نظر نہیں آئے گا. میں وہ ذات ہے برکتیں دینے والا. تبارک الذی بیدہ, وہ ذات ہے برکتیں دینے والی جس ذات کی قدرت کے یہ سارے نظارے ہیں. اللہ میں اپنی ذات پر کامل یقین نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. تبارک الذی بیدہ الملک, برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات, وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. وہو العزیز الغفور, اور وہ غالب بخشنے والا ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا, وہ ذات جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو تہ بتہ. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, نہیں دیکھے گا تو رحمان کی تخلیق میں کوئی نقصان. فرجع البصر هل ترى من فطور, پس لوٹا نگاہ کو, کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف. ثم ارجع البصر کرتین, پھر لوٹا نگاہ کو بار بار. ینقلب الیک البصر, لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ. خاسئا, ناکام ہو کر. وہو حسیر, اور وہ تھکا ہوا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.